اگر سانپ اس دنیا سے ختم ہو جائیں تو کیا اثر پڑے گا؟ اور سانپ ایکو سسٹم کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ یہ کوشچن مجھے بارہا کیا گیا۔ آج میں نے سوچا اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اس کا جو سب سے بڑا اثر ہے وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو جو اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو سانپ اپنا شکار بناتے ہیں ان کی تعداد حیران کن تک بڑھ جائے گی، جیسے مینڈک، چوہے، چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بتاتا چلوں، چوہیا کی حمل کا دورانیہ تقریباً 19 سے 21 دن ہوتا ہے، اور وہ اوسطاً 6 سے 8 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک چوہیا ہر سال 7 سے 10 مرتبہ بچے دیتی ہے، تو اس سے چوہوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے جو حیران کن حد تک انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، دنیا کی تاریخ میں جتنے لوگ طاعون کی بیماری سے مرے ہیں، اتنے کسی اور وجہ سے نہیں مرے۔ بستی کی بستیاں اجاڑ دی اس بیماری نے۔ یہ بیماری چوہوں کی وجہ سے پھیلتی تھی۔ اس طرح اگر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں تو وہ فصلوں کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غذائی ضروریات پورا کرنا ناممکن بن جائے گا، اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ اور زیادہ تر کیڑے مکوڑے درجن سے لے کر سینکڑوں کی تعداد میں انڈے دیتے ہیں۔ ان کا بھی اگر ساتھ ساتھ صفایا نہ کیا جائے تو یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جائیں گے۔ ان کو مارنے کے لیے انسان نت نئے کیمیکلز کا استعمال کرے گا فصلوں پر، اور کر بھی رہا ہے اب، جو سپرے وغیرہ ہے، جو کہ انسان کی خود کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیمیکل لگی فصلوں کی سبزیاں اور آلودہ اور نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، جس کو جب انسان اپنی خوراک بناتا ہے تو یہ انسانی گردوں کو اور معدے کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ آپ آتے ہیں مینڈک کی طرف۔ اگر سانپ نہ ہوں اور ان کو نہ کھائیں تو یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور ساری نہریں، ندی نالے ان کی وجہ سے آلودہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ فاسد مادوں کو اپنے جسم میں جذب بھی کرتے ہیں اور ان کو باہر خارج بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی سیدھا سیدھا نقصان انسان کو ہی ہے۔ انہی ندی نالوں سے ہم اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پر انہی ندی نالوں سے پانی بھی پیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پائی جانے والی چھپکلیاں خود تو زہریلی نہیں ہوتی، لیکن ان کی سکن پر موجود بیکٹیریا کافی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جن میں سالمونیلا ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو اگر انسان نگل جائے تو فوڈ پوائزننگ، الٹیاں، متلا، سر درد، چکر آنا، لوز موشن ہو سکتے ہیں۔ اور اب زیادہ تر سانپ ان کو کھا کر بھی ان کی آبادی کو کنٹرول رکھتے ہیں۔ اگر ان کی آبادی زیادہ ہوگی تو انسان کو بھی نقصان ہوگا۔ کبھی کھانے میں گر جاتی ہیں، کبھی پانی میں، کبھی دودھ میں، اسی طرح نقصان بھی ہو سکتا ہے اور رزق بھی ضائع ہوگا۔ لیکن اگر ان کے قدرتی شکاریوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے تو وہ بہتر ہی، یعنی سانپوں اور پرندوں کو جو چھپکلیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ایکو سسٹم کے اندر بیلنس رہتا ہے، ایکو سسٹم ہیلدی رہتا ہے۔ جب ہر چیز کی مقدار اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے۔ اب آتے ہیں ان چرند پرند کی طرف جو سانپوں کو خاص طور پر اپنا شکار بناتے ہیں۔ اگر سانپ نہ ہوں گے تو ان کی مشکلات بھی بڑھ جائیں گی۔ ان کو بھی اپنی بنی بنائی فوڈ چین کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور سانپ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کا شکار ہو کر مر جائیں گے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اگر کسی سے کسی چیز کو جنم یا اس کو ختم کرنا ہے تو وہ خود ہی اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ماحولیاتی نظام تب تک صحیح چل رہا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہا ہے۔ جہاں جہاں اور جب جب انسان نے اس نظام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کی ہے، بھاری نقصان ہی اٹھایا ہے۔ سب کے سامنے چائنا کی مثال موجود ہے کہ کیسے موزے نے چڑیاں مارنے کا حکم دیا تھا کہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ چائنا میں چڑیاں تو مار دی انہوں نے، لیکن پھر بعد میں نتیجہ کیا نکلا؟ جن کیڑے مکوڑوں کو فصلوں کو جو نقصان پہنچاتے تھے وہ چڑیاں کھاتی تھی، جب چڑیوں کو مار دیا گیا تو اب وہ کیڑے مکوڑے مسلسل اپنی تعداد میں بڑھ رہے تھے، جس سے فصلیں جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری تباہ ہونے لگی۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص حکمت کے تحت پیدا کی ہے۔